بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہر انسانی معاشرے کے لیے مشعل راہ ہے۔ جدید سائنس بھی ان تعلیمات سے متاثر ہے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ انسانی وجود کی سالمیت اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی ممکن ہے۔ ذیل میں معمولات زندگی کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے متعلق چند سائنسی اعترافات اور فوائد کا تذکرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں جانب رو بقبلہ ہو کر آرام فرماتے تھے۔ دل بائیں طرف ہے، اگر بائیں طرف لیٹے تو دل کے امراض پیدا ہونے کا قوی خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ بائیں کروٹ لیٹنے سے معدہ اور آنتوں کا بوجھ دل پر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے دوران خون اور دل کی حرکات میں کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیند کے بارے میں تجربات سے یہ چیز واضح ہوئی کہ جن مریضوں کو مسلسل دائیں کروٹ سلایا گیا وہ مریض بہت جلد صحت یاب ہو گئے، اور جن مریضوں کو بائیں کروٹ سونے دیا گیا وہ مریض بے چین ہی رہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک کیا یعنی کس چیز کا بنا ہوا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا ایک ٹار تھا جسے ہم دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرماتے ہیں۔ ایک رات میں نے سوچا کہ میں اگر اس کی 4 تہہ بنا دوں تو یہ زیادہ آرام دہ ہو جائے گا، بس میں نے اس کی 4 تہہ بنا دیے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے لیے کس طرح کا بستر بچھا دیا تھا؟ آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ آپ کا وہی پرانا بستر ہی ہے، لیکن میں نے صرف اس کی 4 تہہ لگا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بستر کو پہلی حالت پر ہی رہنے دو، کیونکہ اس کی نرمی میری رات کی نماز میں رکاوٹ کا باعث بنی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چال بری ہوئی تھی۔ یہ بات موجود ہے مدارج النبوہ کتاب میں۔ سائنس فطرت کی طرف لوٹ رہی ہے۔ جدید تحقیقات کے مطابق چمڑے سے بنی ہوئی چیز انسانی جسم کے عین مطابق ہے، یہ کسی طور پر بھی نقصان دہ نہیں ہو سکتی۔ امریکن کونسل فار ہیلتھ نے اپنی حالیہ رپورٹ میں چمڑے کا ذکر بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چمڑے کا بستر بواسیر، کمر کا درد، اعصابی کمزوری اور عضلاتی کھچاؤ کا واحد علاج ہے۔ کھجور کی چال ریشے دار ہونے کی وجہ سے فوم کی مانند نرم ہوتی ہے، لیکن نقصان فوم جیسا ہرگز نہیں ہوتا، اس لیے یہ مفید ہے۔ سائنس اور اس کی تمام مشینری پھر سے اسلامی علوم کو کنگال رہی ہے کہ اس میں کہاں کہاں شفا کے راز موجود ہیں۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں بچوں کے اچھے نام رکھنے کی طرف متوجہ کیا۔ ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم قیامت میں اپنے اور بابوں کے نام سے پکارے جاؤ گے، پس تم اپنا نام اچھا رکھا کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جس نام میں عبدیت اور خدا کی تعریف کا ظہور ہوتا ہے وہ نام اللہ کو بہت پیارا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ جدید سائنس نے اچھے ناموں کو پسند کیا، ان کی پسند دراصل ناموں کے الفاظ اور پھر ان کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ پھر سائیکولوجی کے ماہر پروفیسر پیرل ماسٹر نے اپنے حالیہ تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ نام زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نام کے الفاظ کا ترجمہ بھی اپنے فوائد اور اثرات بدل دیتا ہے۔ پروفیسر کے مطابق میں نے رحیم اور پرویز کا موازنہ کیا تو رحیم سے سبز اور سفید روشنی نکلتی ہوئی نظر آئی، اور پرویز سے سیاہ اور نسواری رنگ کی روشنی مترشح ہو رہی تھی۔ یہی کیفیت تعویذ کے فوائد اور اس کے الفاظ کے ہیں۔ طاقت دراصل الفاظ میں ہے، چاہے وہ نام کی شکل میں ہو یا وہی نام تعویذ کی شکل میں ہو۔ عمال ناموں کو مبارک یا بد بنا دیتے ہیں۔ فرعون، نمرود یا یزید کچھ الفاظ کا مجموعہ ہے، لیکن ان کی تاریخ پہلے سننے والے کے اندر نفرت اور ظلمت پیدا کر دیتی ہیں اور عجیب و غریب اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے قبل بستر کو جھاڑنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ ایسی احتیاطی تدابیر جو شاید کسی بھی مذہب میں نہ ملے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے محفوظ رہنے کے لیے بستر کو جھاڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ کسی قسم کے حشرات الارض مثلاً کیڑا، سانپ، بچھو وغیرہ نقصان نہ دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کے فوراً بعد ہاتھ دھونے کی ہدایت دی ہے۔ سوتے ہوئے ہاتھ نامعلوم کہاں کہاں لگتے رہتے ہیں اور ان پر قسم قسم کے جراثیم لگے رہتے ہیں۔ اب اگر وہی جراثیم آلودہ ہاتھ پانی وغیرہ میں ڈالیں گے تو پانی بھی آلودہ ہو جائے گی۔ اس خطرناک کیفیت سے بچنے کے لیے اسلام نے اٹھنے کے فوراً بعد ہاتھ دھونے کا حکم فرمایا ہے۔ پیٹ کے کیڑوں، بعض مریضوں کے ناخنوں میں کیڑوں کے انڈے پوشیدہ ہوتے ہیں۔
اگر یہی ہاتھ بغیر دھوئے پانی میں ڈالے تو یہی آنڈے پانی میں مل کر دوسرے انسان کے لیے ضرر کا باعث بن سکتے ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوندے منہ لیٹنے سے منع فرمایا۔ اوندے منہ لیٹنے سے تمام اعضاء ہضم اور اعضائے رئیسہ اوندے اور بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا نقصان دماغ پر پڑتا ہے۔ دماغی لہریں اپنی ترتیب سے ہٹ کر دوسرا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں، حالانکہ وہ مسلسل مثبت انداز سے انسان کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ جب یہ لہریں منفی آتی ہیں تو آدمی کو ڈروانے خوب آتے ہیں، حتیٰ کہ ماہر نفسیات کے مطابق ایسی شخص کی زندگی کا رخ بھی اپنی ترتیب سے ہٹ جاتا ہے اور وہ الٹی سوچ کا حامل ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آج آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ والسلام۔